المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام ألا وإن لله حرما وهو مكة وللنبي حرما وهو المدينة ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو بلدة قم وهذا محط شيعتنا. صلوات سب سے پہلے میں اس بی بی کی شہادت کے موقع پر دنیا تشیع اور امام زمانہ اور آپ مومنین کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. دفع ربیع الثانی دنیا انسانیت کے لیے بالخصوص تشیع کے لیے بہت غم کی تاریخ ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے. آپ سن 173 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی تھی اور 201 ہجری میں سرزمین قم پر آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. یعنی ٹوٹل عمر آپ کی اس دنیا میں مادی دنیا میں 28 سال 28 سال کی تھی آپ. اور جس امام کی محفل آپ نے جمعہ کے دن منعقد کیا تھا اس امام کی بھی عمر 28 سال کی تھی. آپ یقین جائیے کہ اس 28 سال میں بی بی نے وہ فضائل و کمالات کے سمندر بہائے ہیں کہ آج تک پوری دنیا اس سمندر سے معرفت کے گوہر اور موتی کو اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس بی بی کی 28 سال کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے زیادہ ٹائم اور وقت چاہیے، لیکن بہرحال جتنا وقت ہے اس کے اندر میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسے نکات عرض کروں گا کہ جس سے بی بی کی عظمت کا پتہ چل جائے. سب سے بڑی بی بی کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم جو زیارتیں ہیں، معصور زیارتیں بہت کم ہیں امام زادوں یا امام زادیوں کے لیے. بہت توجہ چاہتا ہوں. معصوم آ کر کے کسی کی بارگاہ میں زیارت پڑھے امام زادی کی بارگاہ میں یا امام زادے کی بارگاہ میں، یہ بہت کم ہے. یا تو مولا عباس علیہ السلام کی زیارت چھٹے امام نے پڑھی، شہزادے علی اکبر کی زیارت چھٹے امام نے پڑھی، شہزادے علی اصغر کی زیارت چھٹے امام نے پڑھی،
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس معصور دعائیں جو امام زادوں کے لیے ہو بہت کم ہے. جو بھی زیارت آپ پڑھتے ہیں علماء نے بنایا ہے. آپ تہران جاتے ہیں شاہد العظیم حسنی پہ جو زیارت پڑھتے ہیں علماء کی طرف سے. آپ سامرہ جاتے ہیں جناب نرجس خاتون کی جو زیارت پڑھتے ہیں معصوم سے نہیں ہے. آپ شام جاتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو زیارت پڑھتے ہیں وہ ڈائریکٹ معصوم سے زیارت نہیں ہے. لیکن بی بی کی عظمت اتنی ہے کہ کسی ایک معصوم سے آپ کے بارے میں عظمت کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ چھٹے امام سے آپ کے بارے میں عظمت کے بارے میں بیان کی ہیں حدیثیں. ساتویں امام سے حدیثیں ہیں، امام رضا علیہ السلام سے حدیثیں ہیں، امام جواد علیہ السلام سے حدیثیں ہیں. اور خود زیارت جس کی میں بات کر رہا ہوں، خود امام رضا علیہ السلام نے آپ کی زیارت کو پڑھنے کے لیے کہا. یعنی منصور اور معصور زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جو زیارت فاطمہ معصومہ ہے. اتنی اتھینٹک اور معتبر زیارت ہے کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جب تم کبھی سامرہ جاؤ اور تمہیں جناب حکیمہ خاتون کی زیارت پڑھنا ہو تو یہی زیارت جو فاطمہ معصومہ کی ہے ان کی ذریعے کے پاس بھی پڑھ دینا، صرف نام چینج کر دینا. جہاں بھی آیا یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ، وہاں پر آپ نام چینج کر دے کہہ دیجئے یا حکیمہ اشفعیلی فی الجنہ. وہی پوری زیارت پڑھنے کے لیے کہا ہے. جب آپ سیریا اور شام جائیں گے تو یہی بی بی معصومہ قم کی جو زیارت امام رضا علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے، اسی زیارت کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ شام جائیے تو اسی زیارت کو نام تبدیل کے ساتھ پڑھ دیجیے. جہاں بھی آپ کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، وہاں آپ کہتے ہیں یا زینب اشفعی لنا فی الجنہ. یہ کتنی معتبر بات ہے. اور فاطمہ معصومہ کا کردار اتنا عظیم کردار ہے کہ میں نے عرض کیا کہ 173 ہجری میں آپ پیدا ہوئی ہیں اور چھٹے امام کی جو تاریخ شہادت ہے وہ 148 ہجری میں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے 45 سال پہلے، 45 سال پہلے جس بی بی کا نام لے کر کے چھٹے امام نے ان کی پیدائش سے پہلے بتایا ہو ان کی عظمت کے بارے میں، اس بی بی کا پھر کیا مرتبہ ہوگا. ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، 45 سال کے بعد پیدا ہوں گی سن 173 ہجری میں. لیکن چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ الا وَإِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَكَّةُ. اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ مکرمہ ہے، نبی کا ایک حرم ہے جو مدینہ منورہ ہے، امیر المومنین اسلام کا ایک حرم ہے وَهُوَ الْكُوفَةُ، وہ کوفہ ہے. کیونکہ جس وقت امام یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تب نجف آباد نہیں ہوا تھا. کوفہ آباد تھا، نجف آباد نہیں تھا. مولا کی قبر وہاں پر تھی لیکن آباد نہیں ہوا تھا. نجف کہتے ہی ہیں خشک دریا کو، خشک سمندر کو. نئے کے مطلب ہوتے ہیں ندی کے اور جف کا مطلب ہوتا ہے خشک سوکھا. نجف یعنی پہلے وہاں دریا تھا وہ خشک ہو گیا تو اس کو نجف کہا جاتا ہے. تو آبادی چھٹے امام کے بعد ہے، اس لیے امام نے فرمایا کہ امیر المومنین کا ایک حرم ہے وہ الکوفہ، وہ شہر کوفہ ہے. اب توجہ فرمائیے گا، پھر چھٹے امام نے فرمایا وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَتُكُمْ وَهَذَا مَحَطُّ شِيَتِنَا. اور جان جاؤ کہ اللہ کا حرم تو مکہ ہے، نبی کا حرم مدینہ ہے، مولا کائنات کا حرم کوفہ ہے، لیکن ہم سارے اہل بیت کا، تمام لوگوں کا، اہل بیت کا اگر کوئی شہر حرم ہو سکتا ہے تو وہ شہر مقدس قم ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اسی لیے علماء کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے. اگرچہ اس محبت سے مراد ہم وطن سے مراد ہم جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. آپ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا اصلی اور واقعی وطن انسان کا مرنے کے بعد ہے. یہ تو پلیٹ فارم ہے، تو ہماری زندگی کی گاڑی بہت دور سے عالم غرب سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. دنیا کے پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، بس ابھی آگے سفر طے کرنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کبھی کبھی تمام معصومین جس حرم میں موجود ہوتے ہیں اس حرم کو حرم حضرت معصومہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا وطن ہے، وطن میں آدمی جانے کو پسند کرتا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے یہاں سے. اس کے بعد کیا فرمایا؟
وَهَذَا مَحَطُّ شِيَعَتِنَا، اور یہ قوم شیعوں کی پناہ گاہ ہے، شیعوں کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں جب پوری دنیا میں نامنی ہوگی، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے چینیاں ہوں گی، چین و سکون نہیں ہوگا، تو امام فرماتے ہیں اس وقت سرزمین قم کے اوپر آخری دور میں چین ہوگا، سکون ہوگا۔ دنیا سے لوگ ہجرت کر کے سرزمین قم پر جائیں گے، کیونکہ قم میں جانے کے بعد جو سکون ملے گا وہ دنیا میں کہیں اور سکون ملنے والا نہیں ہے۔ یہ آخری دور کی بات امام کر رہے ہیں، جب ظہور کا قریب زمانہ آئے گا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اس کے بعد امام نے جملہ فرمایا اور ہماری نسل سے ایک معصومہ سرزمین قم پہ، اسی روایت کے بعد ہے، دفن ہوگی جو کائنات کے تمام شیعوں کی شفاعت کر دے گی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی دنیا میں جتنے شیعہ ہیں، لفظ اجمعین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کائنات میں جتنے شیعہ ہیں سب کی شفاعت فاطمہ معصومہ کر دیں گے۔ عجیب بات ہے، کائنات کے شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ اب آپ یہیں سے دیکھ لیں، اسی لیے دو سرزمین کی باتیں امام نے کی ہے۔ کس کی؟ کربلا کی بات نہیں ہے، کربلا تو خود کیپٹل ہے جنت کی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیپٹل کسے کہتے ہیں؟ جہاں کا پریزیڈنٹ جس کنٹری کا جس شہر میں رہتا ہے اس کو اس ملک کی راجدھانی اور کیپٹل کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جنت کی کیپٹل کہاں ہے؟ کہا کربلا کو جنت کی کیپٹل کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار کا نام حسین ابن علی ہے۔ درے حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، گر عاقبت بچانی ہے، اور بہشتیوں کا یہاں پر ہجوم رہتا ہے، یہ کربلا نہیں جنت کی راجدھانی ہے۔ تو شیعہ لوگ تو جنت میں جا چکے ہوتے، بھئی کربلا جو گیا ہے وہ جنت میں جا کے پھر باہر آیا ہے، امام کی روایات میں۔ لیکن جب کوفے کی بات کی اور قم کی بات کی تو امام نے بتایا کہ اتنا زیادہ عظمت ہے سرزمین کوفہ اور قم کی، کیونکہ کیپٹل امام کا وہ ہوگا کوفہ، تو امام آئیں گے مسجد کوفہ سے نماز پڑھائیں گے، مسجد سیلا میں امام کا قیام وذ فیملی رہے گا، اور سرزمین قم شیعوں کی پناہ گاہ ہوگی۔ کیا جانتے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیشہ کیپٹل کی زمینوں کا ریٹ اور رینٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کہا اگر کسی آدمی کے پاس اتنا ٹکڑا زمین کا کہ جتنے میں عرب کا ایک گھوڑا کھڑا ہوتا ہے نسلی، اتنا حصہ بھی کسی کے پاس اگر قم میں یا کوفے میں زمین کا ہے، تو جب آخری دور آئے گا ایک انسان آئے گا، وہ کہے گا بھائی یہ جو ٹکڑا تمہارے پاس کوفے میں یا قم میں ہے، اس کے مقابلے میں تم مجھ سے چابی لے لو، تم مجھ سے چابی لے لو، پلاٹ کو مجھے دے دو۔ تو آواز دے گا نہیں بھائی یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں قم شیعوں کی پناہ گاہ ہے اور امام زمانہ کوفے سے حکومت کریں گے۔ صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہ جو قم کو کہتے ہیں وہ ارض قم مقدسہ، اس کے مطلب کیا ہے؟ یہ قم مقدسہ جو ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ امام نے کہا ہے وَأَرْضُ قُمٍ مُقَدَّسَةٍ، سرزمین قم کی مٹی بھی پاکیزہ ہے، اسی لیے قم مقدسہ کہتے ہیں، سرزمین قم کی مٹی بھی پاکیزہ ہے۔ وَأَرْضُ قُمٍ مُقَدَّسَةٍ، سرزمین قم کی مٹی پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد جو قصیدہ پڑھ رہے امام، آپ سنیے گا، آج جو محور مقاومت یہ یمن ہے، یمن کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ 3 ٹائمز مولا علی یمن گئے تھے، جا کر کے وہاں تبلیغ کی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کوفے کے لوگ امام حسین پر شہید ہوئے ہیں، 72 شہداء یا اس سے زیادہ جو بھی تعداد ہے، یہ اکثریت ان میں سے آدھے لوگ ایسے تھے، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ قم میں موجود ہے، آدھے لوگ ایسے تھے جو یمن سے کوفہ آئے تھے اور کوفے میں رہتے تھے، اصالتاً وہ یمنی تھے، اور کوفے سے نکل کر مولا کائنات امام حسین علیہ السلام پر جا کے شہید ہوتے ہیں۔
ویسے ہی کچھ حصہ یمن کا کوفے آیا اور کوفے سے ہجرت کر کے قم پہنچے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں عشری کہا جاتا ہے. اسی حدیث میں امام نے کیا فرمایا؟ یہاں پر امام نے فرمایا کہ لولا القمیون لزع الدین، اگر امیین نہ ہوتے تو دین تباہ و برباد ہو جاتا. بہت توجہ چاہتا ہوں، میں بھی معصومہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر یہ نہ ہوتے عشری خاندان کے کون لوگ ہیں؟ زکریا ابن آدم ہیں، ابن ادریس ہیں، ابن اسحاق ہیں، حضرت آدم جو صحابی امام تھے وہ ہیں، احمد ابن اسحاق عشری ہیں، علی ابن بابو امی ہیں. آپ کبھی جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ وہ ساری قبریں ہیں جو بھی معصومہ کے اطراف میں ہیں. امام کیا کہتے ہیں؟ لولا الامیون لزع الدین، اگر یہ امید نہ ہوتے تو دین تباہ و برباد ہو جاتا. آج جو برکتیں دیکھ رہے ہیں اسی کریم اہل بیت حضرت معصومہ کا کرم ہے جو دنیا میں علم کی برسات ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد سوال. امام موسی کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں جس امام کو اولاد ملی ہے وہ ساتویں امام ہے، اور سب سے کم جس امام کو اولاد ملی ہے وہ کون سے امام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کس امام کے سب سے کم اولاد ملی؟ آٹھویں امام. سب سے زیادہ جس کو اولاد ملی امام رضا علیہ السلام خود 35 بھائی اور بہن ہیں. 35 بھائی بہن، 18 یا 19 بہنیں ہیں امام رضا علیہ السلام کی. لیکن اتنا مرتبہ کسی بہن کو نہیں ملا، بہت توجہ چاہتا ہوں، جتنا معصومہ ان کو ملا. کیوں بھائی؟ جب امام موسی کاظم علیہ السلام کی نسل سے ان کی 19 بیٹیاں ہیں تو اتنا بڑا مرتبہ فاطمہ معصومہ ہی کو کیوں ملا؟ ابھی اور بیٹیوں کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ جلدی بتا نہیں پائیں گے. امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں فاطمہ کبریٰ کا لقب فاطمہ معصومہ کو ملا جو قم میں دفن ہے. عالی شان روضہ ہے، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں دیکھے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو اطباق عالیات کی زیارات سے مشرف فرمائے. جو جتنی جلدی جانا چاہتا ہے سرزمین کربلا، مدینہ، سیریا، ایران، وہ اتنی ہی بلند آواز سے صلوات پڑھے. بہت توجہ چاہتا ہوں. 19 بیٹیوں میں یہ مرتبہ کیوں ملا فاطمہ کو؟ یہ پورا ٹاپک ہے. فاطمہ کبریٰ ان کا نام ہے جن کی 28 سال کی عمر تھی، قم میں دفن ہے. اب آئیے آگے. ایک اور آپ کی بہن ہے جن کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، امام موسی کاظم 7 امام کی بیٹی ہے. کہاں روضہ ہے ان کا؟ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو، وہاں پر فاطمہ صغریٰ کا روضہ ہے جو بی بی ہیبت کے نام سے مشہور ہے. آپ گوگل پہ جائیے گا، سرچ کریے گا تو آپ کو روضہ دکھائی دے گا، آپ زیارت یہیں سے کر لیں گے. فاطمہ صغریٰ آذربائیجان کے کیپٹل باکو میں دفن ہے. فاطمہ کبریٰ قم میں دفن ہے. ایک تیسری فاطمہ ہے 7 امام کی بیٹیوں میں جن کا نام ہے فاطمہ وسطیٰ، جو ایران کا مشہور شہر اصفہان ہے جسے نصف جہان کہا جاتا ہے. اصفہان کے اندر آپ ہی کی بہن فاطمہ معصومہ کی فاطمہ وسطیٰ دفن ہے، ان کا روضہ ہے. لیکن آپ لوگوں میں سے شاید کوئی نہ گیا ہو. ایک چوتھی فاطمہ ہے جو امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کا روضہ ایران کا ایک شہر ہے، شہر رشت، وہاں پر دفن ہے، ان کا روضہ بنا ہوا ہے. لیکن آپ نہیں جاتے، آپ نہ فاطمہ صغریٰ کے پاس باکو جاتے ہیں، نہ فاطمہ وسطیٰ کے پاس اصفہان جاتے ہیں، نہ فاطمہ اخریٰ کے پاس آپ جو ہے مثال کے طور پر رشت میں جاتے ہیں. نہیں جاتے. جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ قم میں جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قم کو حرم اہل بیت کہا گیا ہے. قم میں فاطمہ معصومہ دفن ہے. کیا مرتبہ ہے؟ 6 امام سے میں نے حدیث پڑھ دی کہ کائنات کے تمام شیعوں کی جو بی بی شفاعت کریں گی اسے فاطمہ معصومہ کہتے ہیں. جس بی بی کے لیے امام رضا علیہ السلام آگے کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شانا من الشان. اے فاطمہ، آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، آپ ہماری جنت میں شفاعت فرمائیے. یہ امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے.
امام شافعی اور مشفع ہوتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے شفاعت کی، لیکن ہم گنہگاروں کو بتانا چاہتے ہیں اگر شفاعت لینا ہے تو بی بی معصومہ سے بھی تمہیں متمسک ہونا پڑے گا۔ اب آ جائیں کیوں مرتبہ ملا اتنا؟ پہلی بات بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ پورے میرے ریسرچ کا نچوڑ ہے جو 14-15 سال کے اندر میں نے انجام دیا ہے، شاید یہ باتیں آپ کو کہیں نہ ملے، جلدی چند کتابوں کے عربی فارسی کا نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی آپ کے سامنے، بہت توجہ چاہتا ہوں کیوں مرتبہ ملا۔ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں بہت زیادہ ہیں، حدیثوں کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث ہمارے پاس شیعوں میں ایسی ہے جس کے اندر 18 فاطمہ ہے۔ ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام، 7ویں امام تک آپ جب جوڑیں گے، ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام، کم سے کم ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ رسول کی بھی ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھی، مولائے کائنات کی بھی ایک بیٹی فاطمہ تھی، حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو حدیث سنتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اس روایت کی راویہ ہے فاطمہ معصومہ 7 امام کے دور میں۔ بہت عجیب بات توجہ کر رہا ہوں، یعنی راویان حدیث میں فاطمہ معصومہ کا شمار ہے، تو اتنا مرتبہ کیوں نہ ملے؟ جس بی بی نے آ کر کے روایات کو نقل کیا ہو، یہ ایک بات ہوئی کہ اتنا مرتبہ ملا، ساری بہنوں میں 19 بہنوں میں اتنا مقام مل گیا، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، جب آپ اٹھائیں گے غدیر کے واقعے کو، راویان حدیث غدیر کے بارے میں تحقیق کریں گے، تو اسی فاطمہ معصومہ کا نام وہاں پر بھی ہے 7ویں امام کے دور میں، جس بی بی نے اپنے امام کے لیے دفاع کیا ہے اور غدیر کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پھیلایا ہے، خواتین میں جا کے بیان کیا ہے، اس بی بی کو فاطمہ معصومہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی اگر امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم کوئی کام کریں گے تو معصوم ہمارے نگاہ میں، ہماری نگاہ کے لیے نہیں، معصوم اپنی نگاہ سے ہمیں دیکھیں گے اور ہماری عظمت امام کی نگاہ میں بڑھ جائے گی۔ یہ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات، کردار زینبی ادا کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے 200 ہجری میں مدینہ چھوڑا اور مامون نے بلایا اور وہاں پر دہر دغا سے معصوم امام کو شہید کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ دیکھیں اتنی بہنوں میں امام رضا علیہ السلام کے کوئی مدینے سے نکل کر کے سرزمین ایران پر نہیں آئی۔ یہ کردار زینبی ہے کہ اگر زینب نے فرمایا میرا بھیا حسین میں کربلا تک تمہارے ساتھ رہوں گی اور کربلا کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو راہ شام اور کوفہ میں تیرے مقصد کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے بیان کروں گی، وہی کردار زینبی مدینے سے چل کر سرزمین قم تک ادا کیا۔ جب چلی تھی تو کم تھے، لیکن جب صحابہ تک پہنچی ہے تو تاریخ بتاتی ہے 400 لوگ تھے جس میں 23 بھائی تھے۔ جب حملہ ہوا ہے تو 23 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کردار زینبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو روایات میں حدیث غدیر کی روایات میں آپ کا نام ہے، ممات علی حب آل محمدہ شہیدہ کی روایات میں بی بی معصومہ کا نام ہے، کردار زینبی ادا کیا ہو۔ یہی وجہ ہے 9ویں امام سے حدیث ہے من زار عمتی بقم عارفا بحقها وجبت له الجنہ۔ جس نے بھی فاطمہ معصومہ کی سرزمین قم میں معرفت کے ساتھ زیارت کر دی، حد اقل ثواب یہ ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ نہیں، ابھی ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا۔ وجبت علی الجنہ نہیں کہا گیا، وجبت لہ الجنہ۔ یہ جو لام آتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ اس کی پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ اب آپ وجد میں آ جائیں گے، حدیث سنا دوں، جو کربلا نہیں گئے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، جو کربلا نہیں گئے ہیں اپنے کردار کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے۔ شیعہ جنت میں جائے گا، چھیڑ کے جائے گا، ایک مسئلہ ہے، بہت عظیم روایت کا زیارات سے نقل کر رہا ہوں۔ ہر شیعہ جنت میں جائے گا، کتنا چھیڑ کے جائے گا یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن شیعہ جنت میں جائے گا ضرور، یہ امام کی حدیث ہے۔ اب آئیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا جو کربلا گئے ہیں اب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت ان کی ملکیت ہوگی، وہ مالک ہوں گے، اور جو کربلا نہیں گئے ہیں اور دنیا سے گزر گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ رینٹ پہ کربلا میں جو نہیں گئے ہیں وہ جنت میں کرایہ دار اور رینٹ کی حیثیت سے رہیں گے۔ کس کو رینٹ دیں گے؟ ان کو دیں گے جو کربلا جا کے واپس آیا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد
اشیاء. اچھا جنت میں جانا کمال تھوڑی ہے, جنت میں تو آپ جاتے ہی رہتے ہیں. طوس بھی جنت ہے, کربلا بھی جنت ہے, یہ ساری زمینوں کو جنت کہا گیا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ, اب آپ مدینے میں جائیں گے, مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے, تو یہ جنت میں آپ جاتے بھی ہیں, واپس بھی آتے ہیں. بات جنت میں جانے کی نہیں ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں. بات یہ ہے جنت میں جانا کمال نہیں ہے, بلکہ جنت میں جا کر کے اپنے کو اہل بیت کی معیت میں قرار دینا, یہ کمال بندگی. امام سے پوچھا گیا جنت میں کتنے فلور ہیں؟ ابھی یہاں رہتے ہیں دوسرے فلور کے اوپر, حسینیہ بنا ہے سیکنڈ فلور کے اوپر, ایسے ہی ہے نا. جنت میں کتنے فلور ہیں, کتنے طبقات ہیں؟ امام سے پوچھا گیا, امام نے کہا جتنی قرآن کریم میں آیتیں ہیں اتنی ہی جنت کے فلور ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں, 6666 آیتیں اگر قرآن کریم کے اندر ہے تو امام کہتے ہیں اتنے فلور جنت کے اندر ہے. تو کمال بندگی جنت میں جانا نہیں ہے, ہم تو وہ ہیں جو جنت میں بھی جانے سے انکار کر دیں گے اگر اس جنت میں اہل بیت نہ ہو. ہمیں جنت وغیرہ نہیں چاہیے, ہمیں ایسی جنت چاہیے جس جنت میں جوانان جنت کا سردار حسین ابن علی صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. بس میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, بہت کمال و فضائل ہیں. 9 امام سے حدیث نقل کی آپ کے سامنے, 6 امام سے حدیث نقل کی آپ کے سامنے. اب آئیے 7ویں امام سے حدیث نقل کر دوں, فداہا ابوہا. گروپ گیا, جلدی عرض کر دوں, گروپ گیا امام سے سوالات پوچھنے کے لیے, مدینے میں امام نہیں ہے 7ویں امام. بیوی کو پتا چلا, جب پتا چلا کہا کس لیے آیا ہوتا, آپ کے بابا سے کام کا سوالات پوچھنے تھے. کہا لاؤ سوالوں کو مجھے دو. بیوی نے جواب دے دیا, قافلہ خوشی خوشی واپس جانے لگا. ادھر سے امام آ رہے تھے, ملاقات ہو گئی. کہا دیکھوں کیا ہوا, بتایا ان لوگوں نے. کہا لاؤ سوالوں کو مجھے دو, جو میری بیٹی نے جواب دیا. جیسے ہی پڑھا آپ نے کہا فداہ ابوہا, فداہ ابوہا, فداہ ابوہا. اے میری بیٹی فاطمہ, آپ نے اسی طریقے سے سوالوں کا جواب دیا ہے جیسے میں دیتا. تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے, فدا ہو جائے, تم اس مرتبہ کمال پر فائز ہو. عزیزو تاریخ میں لکھا ہے جس وقت بیوی نے سوالوں کا جواب دیا ہے نا, اس وقت بیوی کی عمر 9 سال کی تھی. 9 سال کی ایج میں بیوی نے وہ علم دیا ہے کہ جو آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے مجھے 14 سال اسی سرزمین پر ہو گئے. میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی چیلنج نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے منبر پہ عرض کر رہا ہوں. آج تک چونکہ میری ماں, میں 5 سال کا تھا دنیا سے گزر گئی تھی, تو مجھے ایک ماں کا احساس ہوتا تھا. جب آیا تم میں تو میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا, بی بی آپ میری ماں کی حیثیت سے. خدا شاہد ہے, آج تک میں نے جتنی دعائیں اپنی اس 14 سال کے عرصے میں بی بی معصومہ کے حرم میں مانگی ہے, میری کوئی ایک دعا ایسی نہیں ہے جس کو بی بی نے نہ سنا ہو, قبول نہ کیا ہو. اب اس سے بڑا کوئی اور چیلنج میرے سامنے نہیں ہے. بس میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. بڑے فضائل اگر میں پڑھوں تو شاید 2 گھنٹہ صرف ہو جائے اور بیوی کی فضیلتیں تمام نہ ہوں. اب بیٹے, امام نے فرمایا وَلِيَسْمَانِيَةَ أَبْوَابٍ, جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 ڈور ہیں جنت کے جہاں سے لوگ جائیں گے. امام کہتے ہیں 3 ڈور جنت کے سرزمین قم سے جا رہے ہیں جنت کی طرف. 3 دروازے, کسی شہر کی بات نہیں. آیت اللہ مرسی کے بارے میں لکھتا ہے, کبھی وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا, جن کا وصیت نامہ ہے. 70 سال تک مسلسل, 70 ایئرز تک مسلسل پہلے ظاہر ہوتے تھے, جا کے بیوی کی زیارت کرتے تھے دروازہ کھلنے سے پہلے. دوپہر میں بھی نماز ظہرین میں, صبح میں اور مغرب میں. آپ سوچیے. اور مسلح تو آپ مسلح جاتے ہیں, خریدتے ہیں زیارتوں پر, اس کی لائف کیا ہوگی؟ اگر آپ روزانہ نماز پڑھیں, یہ مسلح ہے, 10 سال 15 سال 30 سال چلے گا, ختم ہو جائے گا, اس کی لائف بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن کیسا مسلح تھا, کیسی نماز شب پڑھی, کتنا عقیدت رکھتے ہوئے فرمایا کہ سجادہی کی 70 سال بر نماز خاندہ ومن دفن شبت, کہ ان کا جملہ ہے جس مسلح پر میں نے 70 سال تک مسلسل نماز پڑھی ہے, وہ مسلح میرے ساتھ میری قبر میں ڈال دیا ہے. وہ رومال, ایک رومال تھا جس میں ہمیشہ روتے تھے, اسی میں آنسوؤں کو پوچھتے تھے. کہتے تھے وہ رومال جس میں میں نے اہل بیت کے اوپر مصائب پہ گریہ کیا ہے, وہ رومال میرے ساتھ دفن ہو جائے. 70 سال تک جاتے تھے. کہا لوگوں کو پتا نہیں ہے بی بی کی عظمت کیا ہے. علامہ طباطبائی
رمضان مبارک میں روزے کو افطار نہیں کرتے تھے، جاتے تھے اپنے کو زری سے اپنے بوسے کو لبوں سے بوسا لیتے تھے اور اس کے بعد جائے کوئی مادی چیز کھاتے تھے، کہتے تھے میں بیوی کی زری سے مانوی روزہ پہلے افطار کروں گا اور مادی چیزوں کو بعد میں کھاؤں گا۔ بس آخری بات ہے آیت اللہ مرشی جن کے والد تھے محمود مرشی، شہاب الدین مرشی۔ محمود نجف میں تھے، والد جو تھے وہ خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی معصومہ کی قبر فاطمہ زہرا کی کہاں ہے مجھے پتا نہیں، بقی میں کہاں ہے، بس ایک سے مسائل شروع کر رہا ہوں، جملہ سنیے، مجھے پتا نہیں ہے قبر کہاں ہے، اے پروردگار میں 40 شبیں مولا علی کے حرم میں جاؤں گا تاکہ مجھے پتا چل جائے صدیقہ طاہرہ کی قبر کہاں ہے۔ لیکن پتا نہیں چلے گی قبر، میں آپ کو یقین دلا دوں قبر جناب صدیقہ طاہرہ کی جب تک نہیں پتا چلے گی جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جائے۔ امام ہی آگے بتائیں گے 40 شبیں گزار دی مولا علی کے حرم میں، پتا چل جائے 40ویں شب میں چھٹے امام آئے، کہا آیت اللہ مرشی آپ چاہتے ہو صدیقہ طاہرہ کی قبر کا پتا چل جائے؟ نہیں پتا چل سکتا ہے، صرف امام کو پتا ہے۔ کہا مولا پھر کیا کروں؟ میں بی بی سیدہ کی قبر سے جا کر کے دعائیں مانگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چھٹے امام نے فعلیک بکم کریمین بیت، آپ سرزمین نجف سے پہنچ جائیے اور فاطمہ معصومہ کی زری سے اپنے آپ کو مس کر دیجیے، اور جو دعا آپ بی بی سیدہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ اسی سرزمین پر آ کر کے مانگ لیجئے، فاطمہ معصومہ آپ کو دے دیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ وہاں کر وہ شخصیات بہت عظیم ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں سال بھر میں کبھی وقت ہوگا تو ایک مجلس میں زیارت پر انشاءاللہ پڑھوں گا، زیارت کا کتنا اہمیت ہے۔ ہم جائیں گے ہمارے نور میں اضافہ ہوگا، ہم حزب اللہ فکر کے بنیں گے۔ یہ سب روزوں پہ رہتے تھے، نصر اللہ بی بی زینب کے حرم کے اندر تھے۔ 2013 میں 2017 میں ہم لوگ کو جانا ہوا، ان لوگ روزے کے اندر عبادت کر رہے ہیں، کتنا قرب بتائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے۔ بڑی طولانی مصیبت ہے بی بی، آپ سوچے کتنا لمبا سفر بی بی نے طے کیا تھا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جوان تھی۔ ہے عزادارو اگر کوئی پردیس میں مار دیا جاتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اپنا کوئی نہیں۔ ساوا میں بی بی کو بتایا نہیں گیا تھا، 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان سے، ابھی بیٹھی تھی رات میں کھانا کھانے کے لیے، دشمنوں نے بغیر بتائے ایسے حملہ کر دیا کہ عزادارو گریا کریے گا۔ عجیب جملہ ہے، فرمایا بیوی کے 23 بھائی جو رشتے کے تھے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ اے عزادارو جس بیوی کے اتنے بھائیوں کو ساوا میں مار دیا گیا ہو اس بیوی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک جملہ کہا بیوی نے، کہا مجھے تم لے چلو۔ کسی نے پوچھ لیا بی بی آپ تم جا کر کے کیا کریں گی؟ فرمایا ارے میں نے اپنے پاپا سے سنا تھا تم میں شیعہ رہتے ہیں۔ اے عزادارو آپ شیعہ ہے نا، اہل بیت کو آپ سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، یہی تو امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، اے میرے لال سید سجاد جب قید شام نے چھوڑ کر مدینہ جانا تو شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ آج بھی جب شیعہ پانی پیتے ہیں نا حسین کی پیاس کو یاد کرتے یہی امام نے چاہتا۔ بس آخری جملے سن لیں عزادارو، ارے موسیٰ خضرج آگے بڑھے، اپنے گھر پہ لے کے آئے، بیت النور موجود ہے، ام 17 دن بی بی وہیں پر تھی، لیکن ملعونوں نے کھانے میں کچھ ایسا زہر ملا دیا، بی بی جوانی کے عالم میں 17 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی اور دنیا سے چلی گئی عالم غربت میں۔ اے عزادارو جنازہ اٹھا، باغ بابلان پر پہنچا جہاں حرم تھا، موسیٰ خضرج کا باغ تھا، جنازہ جب وہاں پہنچ گیا عزادارو ارے مسئلے شرعی ہے، محرم قبر میں اتارے جاتے ہیں، اگر خاتون کا جنازہ ہوتا ہے، اے عزادارو بی بی کا جنازہ کون قبر میں اتارے؟ کوئی محرم نہیں مل رہا ہے۔ اتنے میں مجمع نے کیا دیکھا، ارے 2 گھڑ سوار آ رہے تھے، ارے کوئی اور نہ تھا، وہی رضا غریب خراسان سے آ گئے اور امام جواد مدینے سے آ گئے۔ ایک بھائی ہے امام رضا، ایک بھتیجا ہے امام جواد،
ایک بھتیجے نے اپنی پھوپھی کو خاک میں سپرد لحد کر دیا. ایک جملہ عرض کر دوں گریہ میں اضافہ ہو جائے. اے عزادارو، ارے تاریخ کا ایک منظر اور ہے. وہاں پر بھی ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بھتیجا ہے. آپ سمجھ گئے وہ کون سی جگہ ہے؟ ایک قم ہے اور ایک زندان شام میں سکینہ کا جنازہ. ارے بھائی امام سجاد، بھتیجا امام باقر 4 سال کا ہے. یہی منظر ہے لیکن بڑا فرق ہے عزیزو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے رضائے غریب آقا، ارے جب آپ اپنی بہن فاطمہ کو قم میں سپرد لحد کر رہے تھے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھی، پیروں میں بیڑی. ارے میرا سلام ہو سید سجاد کی مظلومیت پر. بدے ہاتھوں سے کیسے اپنی بہن سپرد لحد کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. خدایا اس قلیل عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ، ان گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں اپنے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے میرے اللہ، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوال و انصار میں شمار فرما. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.